مسجد کو پاک صاف نہ کرنا بھی خراب کرنا ہے، مسجد میں یا رسول اللہ کہنا بھی مسجد کو خراب کرنا، مسجد میں یا رسول اللہ کہنا بھی مسجد کو خراب کرنا۔ خواجہ مطلب ہجڑا ہی تو ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں ڈکشنری کی کتاب فیروز اللغات میں خواجہ کے معنی ہجڑا بتایا ہوا ہے، فیروز اللغات میں خواجہ کے معنی ہجڑا بتایا ہوا ہے۔ اب وہ مختلف قوموں میں مختلف معنی ہیں بہرحال، لیکن ہمارے ہاں خواجہ ہجڑوں ہی کو کہا جاتا ہے، لیکن ہمارے ہاں خواجہ ہجڑوں ہی کو کہا جاتا ہے۔ چنانچہ ہمارے ہاں جو ہیں اجمیر شریف میں جو خواجہ غریب نواز ہیں، اجمیر شریف میں جو خواجہ غریب نواز ہیں، اللہ کی قسم بتا رہا ہوں، مجھ سے تو باقاعدہ اس نے بیان دیا کہ وہ پورے ہجڑے اور ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش سے ٹرینیں ان کے لیے فری ہوتی ہیں، اور یہ رجب کا مہینہ آ رہا ہے، یہ آج جماعت الثانی ہے نا، یہ رجب 6 رجب کو ان کا عرس شروع ہوگا، اور آج ہی سے بھیڑ شروع ہوگی، اور چاروں طرف سے وہ ڈھولے ڈپڑیاں لے کے سارے ہجڑے وہاں جمع ہوتے ہیں، اور ان سے کہا جائے تو کہتے ہیں کہ جی ہماری قوم کے لوگ تھے، ہماری قوم کے حضرت تھے، ہماری قوم کے حضرت تھے، ہم ہی نہیں، اگر عرس میں حاضر ہوں گے تو ہماری برادری کے لوگ ہمیں نکال۔ خواجہ، یہ خواجہ جس کا معنی میں نے بتایا ہے، خواجہ کے معنی ہجڑے ہی ہوتے ہیں۔ سارے صوفیوں کا سردار ہے یہ خبیث، اور مجدد دین ملت امام احمد رضا فاضل بریلوی نے اپنی کتاب ملفوظات میں، اسی طرح سے فتاوی افریقیہ میں بڑے ہی شیخ کبیر اور کبریت احمر کے نام سے اور رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے اس مردود کو یاد کیا ہے۔ ظاہر ہے شیطان اولیاء الشیطان ہیں، یہ شیطان شیطان کا دوست ہوتا ہے، یہ بھی شیطان وہ بھی شیطان، یہ بھی شیطان۔ آج کی تاریخ میں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں مانگ سکتے، باقی لوگ کو تو چھوڑو، سنت اور باقی بابا لوگ کو چھوڑو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ہمارے لیے حرام ہے۔ جو شخص مر چکا ہے، جو شخص مر چکا ہے، جب ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر مبارک میں زندہ نہیں ہے تو پھر دوسرے امتی زندہ ہے، پھر کیسے زندہ ہو سکتے؟ نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہا مسلمانوں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب زندہ نہیں ہے تو پھر امتی کو زندہ ہو سکتا؟ قبر پھر حضرت حسین جا رہے تھے، یہ ایک حادثہ تھا، واقعہ تھا، یہ ایک اختلافی چیز تھی، یہ کوئی کفر و اسلام کی لڑائی اور جہاد نہیں۔ اگر مسلمان کہتے ہیں اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد کون سا انسان اسلام سے؟ پھر حضرت حسین جا رہے تھے، یہ ایک حادثہ تھا، واقعہ تھا، یہ ایک اختلافی چیز تھی، یہ کوئی کفر و اسلام کی لڑائی اور جہاد نہیں۔ اگر مسلمان کہتے ہیں اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد کون سا انسان اسلام؟ پہلی بات، مسلم اور غیر مسلم دونوں کی قبروں کی زیارت ہو سکتی ہے، اس لیے کہ آپ نے کیا کہا، میں نے اپنے والدین کی قبر کی۔ اب اس معاملے میں لوگوں کو بڑا وہ ہوتا ہے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین بھی غیر مسلم تھے؟ تو یاد رکھیے یہ بات بڑی سخت ہے، لیکن ہاں اس کی حقیقت یہی ہے۔ صاحب مر گیا مت کہنا، توہین ہو جائے گی۔ پردہ کر گئے، تم کتنا ہی اچھا لقب لے لو، پردہ کر گئے، زندہ ہیں، باحیات ہیں، پردہ کر گئے، وصال کر گئے، وفات کر گئے، کچھ بھی کہو، ان کو زندہ ثابت کرنے کے لیے کتنے ہی اچھے القاب سے تم پکار لو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ اس دنیا میں موجود نہیں ہے۔ اگر ہے تو مجھے بتاؤ، اہل حدیث کا یہ گناہگار بندہ محمد الرسول اللہ سے ملنے کے لیے جائے گا، مجھے ایڈریس دو، مجھے پتہ بتاؤ کہ زندہ ہے تو کہاں؟ دنیا رافضیت کے کروڑ ذاکر یزید کے برابر بھی، کروڑ ذاکر یزید کے برابر بھی، یزید کو بیٹھ کے گالیاں دینے والے اپنے مجموع کے اندر اور اللہ کے ساتھ شرک اکبر کرنے والے، یزید جیسا کیسا بھی تھا، کافر مشرک، اور یزید کو یہ جتنے دنیا جہان کے ذاکر ہیں ان سارے ذاکروں سے افضل ہے یزید۔ کیا قرآن کو چومنا اس کے حقوق میں شامل ہے؟ تو یاد رکھیے قرآن کو چومنا نہ اس کی حقوق میں ہے نہ اس کی حرمت میں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں اس کی حرمت ہے، اس کو چومتے ہیں، قرآن کو چومنا درست نہیں۔ یاد رکھیے سلف صالحین نے کبھی قرآن کو چوما نہیں، لے کر ہاں بس بہت سے لوگ قرآن چومتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا لوگ ایک بار میں نے تو آج دیکھا اندر باہر چومتے، اندر کی کور پہ چومتے، سائڈ سے چومتے، ادھر سائڈ سے چومتے، یہ سائڈ سے چومتے، پیچھے سے چومتے اور پھر رکھتے ہیں اس کو۔ یہ تقدس قرآن کا ثابت نہیں ہے۔ نہ علی خدا ہے نہ خدا سے جدا ہے، پھر کیا بلا ہے؟ نہ علی خدا ہے نہ خدا سے جدا ہے، پھر کیا بلا ہے؟